السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ویک دیٹ واز۔ ہفتے بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے کی اہم خبریں، اس سے پہلے یو این رپورٹ آن دی ایسیسینیشن آف بے نظیر بھٹو آ چکی تھی، پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کی، لیکن اس پچھلے ایک ہفتے میں اور زیادہ اس پر زیادہ فوکس رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ریئل کلپریٹس پر پہنچا جائے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے کہا ہے کہ 90% آف دی کلپریٹس ہیو بین اریسٹڈ۔ تو اگر 90% اریسٹ ہو گئے تو ظاہر ہے قوم کو انٹرسٹ ہے کہ وہ 90% کون ہے جو کہ اریسٹ ہو گئے ہیں، اور صرف 10% اریسٹ ہونے باقی ہیں۔ اگر 4 یا 5 ہیں ٹوٹل کلپریٹس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4 تو اریسٹ ہو چکے ہیں، ایک کوئی شاید اریسٹ نہیں ہوا، تو اس پر ایک ظاہر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن آن اے سیریس نوٹ ایک کوشچن ضرور یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی ایسیسینیشن جو ہے، اٹس ناٹ اے پیپلز پارٹی ایشو، اٹس اے نیشنل ایشو، اٹس این انٹرنیشنل ایشو ان فیکٹ، اور دیر فور دی امپورٹنس آف دا پروب جو یو این رپورٹ ہے اس میں اٹس ناٹ اے کرمنل انویسٹیگیشن، اٹ ہیز براٹ اپ سرٹن فیکٹس، بٹ زیادہ تر فیکٹس ایسے ہیں جو کہ قوم کو پہلے ہی پتہ تھا۔ اب اس پر انویسٹیگیشن ہونی ہے، اور ہم اپنے گیسٹ سے آج ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ مطمئن ہیں اور کیا ریکمنڈیشن کریں گے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ ایشو انرجی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی پچھلے 1 مہینے 2 مہینے میں، ہم نے دیکھا پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ ہوئے، اور ایون دی بزنس کمیونٹی واز ٹیکنگ پارٹ ان دوز پروٹیسٹ۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بزنس آپ کا اتنا خراب ہو رہا ہو بیکاز آف دا لوڈ شیڈنگ تو وہ باہر ہی آ کے اس کا مسئلے کا حل چاہیں گے۔ نیشنل کانفرنس ہوئی وچ از اے گڈ تھنگ بیکاز تمام پولیٹیکل پارٹیز ریپرزینٹیڈ ان دا نیشنل اسمبلی دے ور پارٹ آف اینڈ انکلوڈنگ دا چیف منسٹرز دے ور پارٹ آف دیٹ کانفرنس، اور انہوں نے کچھ ڈیسیشنز دیے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہمارے گیسٹ سمجھتے ہیں کہ دے آر سیٹسفیکٹری، اور اس سے انرجی کرائسس جو پاکستان میں ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 18th امینڈمنٹ، اگین دس از این اولڈ نیوز، 18th امینڈمنٹ آ چکی تھی نیشنل اسمبلی سینٹ، اینڈ دین دی پریزیڈنٹ آف پاکستان لاسٹ منڈے انہوں نے سائن کر دیا انٹو دا بل، لیکن اس کے بعد ایک کنٹروورسی ضرور پاکستان میں جس طرح سے ہوتی ہے وہ اس دفعہ بھی 18th امینڈمنٹ میں بھی آ گئی ہے، اینڈ دا لائر کمیونٹی اسپلٹ آن دیٹ ایشو کہ ویدر دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ریویو دی 18th amendment in total or parts of 18th amendment and strike it down. So we will be talking about that کہ جی 18th amendment کیا سپریم کورٹ کو یہ رائٹ ہے، کون سی باڈی زیادہ سپریم ہے، and so on and so forth. And lastly but very very important، اور ہم شروع اسی سے کریں گے، ایم کیو ایم ان پنجاب۔ ایم کیو ایم نے پہلے بھی میرا خیال ہے کوشش کی تھی 1992 کے اراؤنڈ پیریڈ میں کہ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں سندھ سے باہر جا کے اپنی پریزنس کو منوایا جائے، لیکن اب بہت ہی سیریس ایفرٹ لگتا ہے۔ پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں کنونشن ہوا، اور اس کی ہم ریویو کریں گے کہ ویدر دے میڈ اینی ہیڈ وے اور ناٹ۔ اور ہمارے گیسٹ آج ہیں یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے، نعیم الحق صاحب ہیں، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تحریک انصاف اور خود اینکر بھی رہ چکے ہیں۔ عادل خان ہیں، ایم کیو ایم سے تعلق ہے، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی ٹی، اور ویلکم ٹو پروگرام بوتھ آف یو۔ اور عادل آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم شروع کریں گے ایم کیو ایم کے جو پنجاب میں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ صحیح بتائیے کہ فرینک کہ ہاؤ سیٹسفائڈ ایم کیو ایم از آن دی رسپانس ان پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 1990s میں جب الطاف بھائی اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے وہاں، غلام حیدر وائیں صاحب، ان کے استقبالیے میں شرکت کے لیے لاہور جاتے ہیں اور مینار پاکستان پہ ایک بہت ہیوج کراؤڈ جمع ہوتا ہے وہاں پر 92 میں، 1990s میں، اچھا 92 میں تو آپریٹ کیا آپ کو اسی چیز کے جواب میں۔ وہاں پر ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جو میرے پیچھے جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا، یہ تمہارے جو جینون مسئلے مسائل ہیں اس کلاس کے جو 98% ہے، رولنگ کلاس صرف 2% ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے اندر سے جینون قیادت نکالنی ہوگی جو تم میں سے ہو، لوکل ہو۔ اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اور جب آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جب پنجاب یونیورسٹی سے اور پنجاب کے وہ دانشور طبقہ 90 آتا ہے یہاں رابطہ کرتا ہے الطاف بھائی سے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے یہاں سے بھی اس کا آغاز کریں، اور کیونکہ ہمارے یہاں بھی اس کی ضرورت ہے،
اور جو ایک عام وہاں کا جو ایک انسان ہے اس کو بھی وہی پرابلمز وہی ٹربلز ہیں جو یہاں پر ہیں. اب جب وہاں پر جانے کی بات کی جاتی ہے اور ڈے متعین کیا جاتا ہے 14 اگست 1992 کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ اناؤنس کر دیں گے, ہمارے رابطے ہوتے ہیں وہاں پر, باقاعدہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں الٹیمیٹلی 19 جون 1992 کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے, آرمی ایکشن کر دیا جاتا ہے. اس میں جن لوگوں کو نکالا گیا تھا پارٹی کی ریٹ, پارٹی کے اصولوں, پارٹی کے نظریے, پارٹی کی فلسفی سے جنہوں نے غداری کی, ان کو نکالا گیا تھا. ان لوگوں کو لا کر اس دن وہاں پر بیٹھا دیا گیا, ہولڈ آن کروایا گیا حقیقی کی صورت میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے وہ باتیں کی تھیں تو وہ باتیں سچ پر مبنی ہیں. الطاف بھائی جو ہیں, اچھا عادل بھائی, وہ تو آپ نے بالکل یہ اچھی ہسٹری بتائی اور عوام کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین کے لیے, بٹ کمنگ ٹو دا کنونشن اٹ سیلف, کتنے مطمئن ہے, کیا رسپانس رہا؟ دیکھیے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں وہاں پر جو رسپانس ملا, اور وقتاً فوقتاً, یہ پہلی مرتبہ نہیں گئی ایم کیو وہاں, ایم کیو آلریڈی ہے وہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ 18 سال تک ہمیں وہاں پر دور کیے رکھا انہوں نے. الطاف بھائی اسپیچ کیا کرتے تھے, ٹیلی فونک رابطوں کو منقطع کیا جاتا تھا, جس جگہ پہ جس وینیو پہ ہو رہا ہوتا تھا وہ جلسہ, جہاں کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی, وہاں پانی چھوڑوا دیا جاتا تھا. لیکن آپ کے جو کام کرنے جاتا تھا وہ آپ پر یہ الزام, میں آ رہا ہوں اس طرف, جو کام کرنے جاتا تھا وہاں, جو ایم کیو ایم کا پرچم تھامتا تھا, اس کو تھریٹ کیا جاتا تھا, دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. لیکن آپ کے تو کولیشن پارٹنرز تھے, پی ایم ایل کیو فار ایگزامپل, جی ڈیورنگ دا پیریڈ 2002-2007, پھر جنرل مشرف تو آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے, تو آپ کو اس دوران اس پیریڈ میں تو کوئی مسائل نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ 2008 میں الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا مختلف علاقوں سے, پنجاب اور کھڑے کیے تھے ہم نے, اور وہاں سے جو رسپانس آیا ہمارے لیے وہ کوئی اتنا برا نہیں ہے, بہت اچھا رسپانس تھا. اگر ہم ٹوٹل پنجاب کی ووٹس کو کاؤنٹ کریں تو ایک اچھا ہیوج وہاں سے ہمیں جو ٹرن آؤٹ ملا تھا. مین پرابلم کیا ہے, مائنڈ سیٹ. آپ نے بھی بات کی کیوں, میں ان کی کیٹیگریز میں نہیں جا رہا. مین پرابلم کیا ہے, ہمارا جو نظریاتی اختلاف ہے وہ پاکستان کی کسی قومیت, کسی لسانیت, کسی مذہبی اکائی, کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ صرف اس